السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کو محبت کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ کوئی نہیں جانتا۔ حسبنا اللہ ایسا طاقتور لفظ جس کو پڑھ کر جس کی تصویر کو چھوؤ گے، ہاتھ لگاؤ گے، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ وہ دشمن ہے، دوست ہے، نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، کوئی بھی شخص ہے، انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کا تابعدار ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جسے بہت کم عامل بتاتے ہیں، کیونکہ اس میں اثر ضرور ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اسے اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کیا جائے۔ میرے دوستو، بہت سے معاملات دیکھتے ہیں جن میں زیادہ تعداد اس معاملے کی ہے کہ پہلے تو وہ انسان بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اب وہ محبت نہیں کرتا، دور بھاگتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، نکاح کرنے سے کتراتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے، اپنی محبت میں پاگل کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ وہ شادی شدہ جوڑے جن کے درمیان نفرتیں ہیں، رنجشیں ہیں، دوسروں نے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، وہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اس سے ان کا گھر بس جائے گا، ان کے درمیان محبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ وہ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ راضی تھا لیکن اب وہ راضی نہیں ہے، اچانک اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، بہانے لگا رہا ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اس کی تصویر کو چھو لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے گا اور آپ کا ہو جائے گا۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، اس وظیفے کو باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں، خاص ایام میں اس وظیفے کو مت پڑھے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اچھی طرح وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے تو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، انتہائی عاجزی سے، انکساری سے، خلوص نیت سے، پھر آپ نے اپنے محبوب کی تصویر موبائل میں نکال لینی ہے۔ اگر اس کا پرنٹ ہے تو اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے 100 دانے والی تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور صرف 100 مرتبہ ہی، یعنی ایک تسبیح ہی حسبنا اللہ کی پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مارنی ہے اور اس ہاتھ سے اپنے محبوب کی تصویر کو ٹچ کرنا ہے، چھونا ہے، انشاءاللہ جیسے اس کے دل میں کرنٹ لگے گا، اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑکے گی، طرب پیدا ہوگی، وہ آپ کے سوا 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ اس وظیفے کے بعد اس کی حالت دیکھنے لائق ہوگی، وہ شخص جہاں کہیں بھی ہوگا آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے بات کرنا چاہے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، زیادہ بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ محبت کرتا رہے یا آپ کے دل میں یہ وہم ہے کہ کہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چلا نہ جائے، تو آپ اسے ہفتے میں 1 بار کر لیں یا مہینے میں 1 بار کر لیں، انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اچھے مقصد سے، اچھی نیت سے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ محبوب صرف وہی نہیں ہوتا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ گھر میں موجود ماں باپ، بہن بھائی، خونی رشتے، دوست احباب، رشتے دار، جہاں پر کام کرتے ہیں، جو ملازم ہیں یا جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، وہ جن سے آپ محبت کر رہے ہیں، وہ سب آپ کے محبوب ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ صرف اس شخص کو محبوب سمجھتے ہیں جس سے شادی کرنی ہے یا کی جاتی ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے۔
اسی لیے اس وظیفے کو اچھی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین ثم آمین۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔